Assalamu alaikum viewers, welcome back to program Science and Society and I'm your host Aruba. Viewers, آج کے پروگرام کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر رضوان اختر، لیکچرر اکنامکس ڈپارٹمنٹ، اور یہ چیف پروکٹر بھی ہیں، اور ریسنٹلی انہوں نے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اسمارٹ کلاسز کا بھی آغاز کیا ہے. تو آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر رضوان. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دس شو. تھینک یو. سر، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے پی ایچ ڈی کہاں سے کی ہے اور آپ کا ریسرچ ایریا کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پی ایچ ڈی بیجنگ فارسٹری یونیورسٹی سے کی، اور جو میرا ریسرچ ایریا تھا وہ تھا فارسٹ ٹرانزیشن، اور جو میرا ٹاپک تھا ریسرچ کا پی ایچ ڈی میں وہ ہے امپیکٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ آن فارسٹ ٹرانزیشن ان ڈیولپنگ کنٹریز. سر، بہت ہی یونیک آپ کا ٹاپک ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا انوائرمنٹ پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کریں یا پھر ہم پاکستان کی بات کریں تو ان پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ اگر آپ دیکھتی ہیں اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز کے، اگر آپ لٹریچر کو دیکھیں تو جتنا بھی جو ہے انوائرمنٹل ڈیزاسٹرس آئے ہیں اس کی مین کاز اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. جی. اور میرا ریسرچ جو ہے وہ اوور آل ڈیولپنگ کنٹریز پہ تھی. تو جو میرا ٹاپک تھا وہ فارسٹ ٹرانزیشن ہے. فارسٹ ٹرانزیشن یہ بالکل نیا ٹاپک ہے، 1992 میں ڈیولپ ہوا یہ. تو اس سے پہلے جتنا بھی ریسرچ ہوا تھا وہ ڈیفارسٹیشن پہ ہوا تھا. ڈیفارسٹیشن کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ فارسٹ کور کا کم ہونا، ٹھیک ہے. اور فارسٹ ٹرانزیشن جو ہے اس کی جو میننگ ہے، جو ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ کے فارسٹ کور کا انکریز ہونا. جو میرا ریسرچ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ایسے اکنامک فیکٹرز کو فائنڈ آؤٹ کرنے تھے اپنے ریسرچ میں جس سے فارسٹ کور انکریز ہو، کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جتنے بھی جو ہے انوائرمنٹل کرائسس آئے تھے اس کی مین ریزن اکنامک ڈیولپمنٹ تھی، اور اس میں انٹرنیشنل ٹریڈ کا بڑا رول تھا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ڈیولپنگ کنٹریز کا جو مین سورس آف فارن ایکسچینج ہے وہ پرائمری گڈس کی ایکسپورٹ ہیں. تو وی آر آلسو لیونگ ان دی ڈیولپنگ کنٹریز، تو ہم کیا کرتے ہیں، پرائمری گڈس ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اسی پرائمری گڈس کو ایکسپورٹ کرنے کے اس میں ڈیولپنگ کنٹریز، اور ان کو ایک ہی جو ہے اس کا سینیریو کا پتہ تھا کہ اگر ہم اپنی لینڈ کور کو چینج کرتے ہیں تو ہمارا فارن ایکسچینج چینج ہوگا. تو ڈیولپنگ کنٹریز کیا کرتے تھے، فارسٹ لینڈ کو بھی ایگریکلچر لینڈ میں کنورٹ کرتے تھے. وہ نیو ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ایگریکلچر پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے، یا کوئی نئی ٹیکنیک یوز کرے، اس قسم کا کوئی کام یہ نہیں کرتے تھے. ان کو یہ پتہ تھا، ڈیولپنگ کنٹریز زیادہ تر جو ڈیولپنگ کنٹریز تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم لینڈ کور چینج کرتے ہیں تو ہمارا فارن ایکسچینج چینج ہوگا. تو اسی طرح ہوتے ہوئے جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ڈیفارسٹریشن کا ریشو ہے وہ زیادہ ہوا، اور ہونے کی وجہ سے یہ جتنے بھی ایکولوجیکل ڈیزاسٹرس ہیں وہ کریٹ ہو گئیں. سر، اگر ہم کسی کنٹری کی اکنامی کی بات کریں تو انٹرنیشنل ٹریڈ کی وجہ سے اس پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے، پازیٹیو یا پھر نیگیٹیو؟ پازیٹیو پڑ رہا ہے، اور وہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ پازیٹیو پڑ رہا ہے یا نیگیٹیو پڑ رہا ہے. کیونکہ ابھی 80s کے بعد، 1980s کے بعد اب وہ کنسیپٹ ختم ہوا ہے کہ آپ نے صرف ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے سٹارٹ ہوا ڈیولپنگ کنٹریز میں، تو اس ٹائم جو ہے انہوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے نیچرل ریسورسز کو لاس کیے، ٹھیک ہے. تو ابھی جو دنیا ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے. تو اگر آپ نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے تو ہم نے اپنے ٹریڈ کو سسٹینیبل وے میں لے جانا ہے، کہ جس سے آپ کی اکانومی بھی جو ہے بہتر ہو جائے، اور آپ کا جو ہے کلائمیٹ چینج کا ایشو بھی ختم ہو جائے. کہ زیادہ تر ہم نے دیکھا جب ریسرچ میں کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ایف ڈی آئی آتا ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ ایگریکلچر سیکٹر میں آتا ہے، پرائمری سیکٹر میں. اینڈ دیٹ از دی مین کاز آف دی ایکولوجیکل ڈیزاسٹر ان دی ڈیولپنگ کنٹریز. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کا روٹ چینج کرنا ہے. ہم نے اس کو مینوفیکچرنگ اور سروسز سیکٹر میں کوشش کرنا ہے، ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ جو ہمارے کنٹریز میں
ایف ڈی آئی آئے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ مینوفیکچرنگ اور سروسز سیکٹر میں آئے, جس سے ہماری فارن ایکسچینج بھی بڑھے, امپلائمنٹ بھی کریٹ ہو, اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو, اور ہمارے جو ہے ایکولوجیکل ڈیزاسٹرز بھی کم ہوں. سر اپارٹ فرام یور ریسرچ, ابھی آپ ریسنٹلی چیف پروکٹر بھی ہیں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں, تو آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں, آپ نے کون سے ایسے کام کیے ہیں یونیورسٹی کے لیے؟ میری ڈیوٹیز ایز اے چیف پروکٹر تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. تو شروع میں جب یہ مجھے ایڈیشنل چارج تھا جب ملا, تو میری کافی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکشن تو ہوتی ہیں, یہاں بہت سارے یونینس بھی ہیں, مسائل بھی آتے ہیں. تو جب میں نے ان سے ڈسکشن کی تو ایک مین سب کا جو ہے مین پرابلم جو پوری یونیورسٹی کا تھا وہ انفراسٹرکچر کا تھا. اسٹوڈنٹ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمارا انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے, کلاس روم اچھے نہیں ہیں, بیٹھنے کے لیے اچھے چیئرس نہیں ہیں, صفائی نہیں ہے, ٹھیک ہے, واش رومس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ اب آپ نے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا ہے تو آپ کو فنڈس چاہیے, اور اس ٹائم پوری اوور آل پاکستان میں یونیورسٹیز میں کرائسس ہیں فائنینشیل. تو جس قسم کا ہم لوگ انفراسٹرکچر بنانا چاہتے تھے اس قسم کی فنڈنگ تو یونیورسٹی سے پاسبل نہیں تھی. یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے بہت ساری کمپنیز میں جاب کی ہے ایز اے فائنانس آفیسر, موبائل کمپنیز میں زیادہ تر کام کیا ہے میں نے. تو پھر ہمارے پاس ایڈورٹائزمنٹ کا بڑا بجٹ ہوتا تھا, تو ہم ڈیفرینٹ سیکٹرز میں پیسے بھی دیتے تھے. سی ایس آر کا بجٹ ہوتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پاس. تو پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ میں ایک ایسا ماڈل بناؤں کہ میں اسپانسرشپ لا کے کلاس رومز کو بہتر بناؤں. میں نے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ یونیورسٹی سے تو نہیں بن سکتے ہیں, تو چلو ہم اس کے لیے دوسرا وے یوز کریں گے. تو جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی, میں نے اپنے دوستوں سے, جو میرے کیبنٹ میں کوئی جو ہے 4 ڈپٹی چیف پروکٹر ہیں اور 22 ڈپارٹمنٹل پروکٹرس ہیں, مطلب ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک فیکلٹی ممبر ڈپارٹمنٹل پروکٹر ہوتا ہے. تو ان سے جب میں نے شیئر کیا تو انہوں نے کہا آئیڈیا تو اچھا ہے مگر یہ پاسبل نہیں ہے یہاں ہونا. تو پھر میں نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کیا ہے. تو پھر میں نے اس کے لیے ایک پرپوزل بنایا اور موٹیویٹ کیا کہ آپ سپورٹس کے لیے پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, دکانوں کو بنواتے ہیں, لوگوں کے سائن بورڈز بنواتے ہیں, کلاس روم کیوں نہیں بنواتے ہیں آپ. تو میرا فرسٹ پرپوزل جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوا, اور ہم نے ایک ماڈل کلاس روم جو ہے اپنے اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں بنایا ہے, جہاں اسٹوڈنٹس کے لیے تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ایک اچھا کلاس روم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کلاس روم ہے. اور بہت سارے میرے پرپوزل اس ٹائم جو ہیں وہ آن پروسیس ہے. تو انشاءاللہ ان ویکیشنس میں بھی 2-3 کلاس رومز ہو سکتے ہیں, ریڈی ہو جائیں. جی سر, بہت اچھا اسٹیپ لیا آپ نے یونیورسٹی کے لیے, اینڈ ہوپس ہو کہ آپ آگے بھی یہ ایسے اسٹیپس لیتے رہیں گے. سر ایز اے اکانومسٹ آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کو امپروو کرنے کے لیے کیا ایڈوائس دیں گے گورنمنٹ کو؟ آپ دیکھیں ہمارا جو پاکستان کا مین ایشو ہے اس ٹائم وہ فارن ایکسچینج کا ہے. سب کہتے ہیں کہ ڈالر کی ویلیو چینج ہو رہی ہے, انکریز ہو رہی ہے. تو ڈالر کی ویلیو تو انکریز کسی ایک لیڈر کے آنے یا جانے سے نہیں ہوگی. جیسے کہ ہم نیوز میں سنتے ہیں کہ اگر کسی اور پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے تو ہو سکتا ہے ڈالر کی ویلیو چینج ہو جائیں. ڈالر کی ویلیو چینج اور فارن ایکسچینج اس وقت چینج ہوگا جب آپ کا ایکسپورٹ بڑھے گا اور آپ کی ڈپینڈنسی جو ہے امپورٹڈ گڈس میں وہ کم ہوگی. تو آپ نے اگر جو ہے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تو پھر آپ گورنمنٹ نے پالیسیز بنانی ہے, ٹھیک ہے, پروڈکشن بیس اکانومی, ٹھیک ہے, ہم نے اپنی پروڈکشن کو بہتر بنانا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو یا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کو امپروو کرنا ہے. تو ہم نے امپورٹ کے سبسٹیچیوٹس پہ جانا ہے. آپ دیکھیں آپ کون سی چیز امپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس کا کیا سبسٹیچیوٹ ہے, یا تو سبسٹیچیوٹ پہ جانا ہے یا اپنی ایگزسٹنگ پروڈکشن کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. تو اس کے لیے پالیسیز بنائیں گے, آپ سبسڈیز دیں, ٹھیک ہے, اپنی انڈسٹریز کو, لوکل انڈسٹری کو بوسٹ کریں, سبسڈیز دیں. اور سب سے بڑا مین کاز کسی بھی کنٹری کے اندر جو آپ کی اکانومی کو یا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو افیکٹ کرتا ہے وہ انفلیشن ہے. جب ڈومیسٹک مارکیٹ میں انفلیشن آتی ہے نا
تو جو ادر کنٹریز ہوتے ہیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایک مارکیٹ مل جاتا ہے کہ اس کنٹری میں آپ ایکسپورٹ کریں، کیونکہ یہاں کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے. کیونکہ آپ کی جب کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوگی آپ کی ڈومیسٹک پروڈکشن میں، تو لوگ جو ہیں وہ چیپر گڈس کو پریفر کرتے ہیں. دیٹ از دا ریزن کہ ادر کنٹریز پھر آپ کے کنٹری کے اندر جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک میکانزم بنانا ہوگا، سبسڈیز دینی ہوں گی، انڈسٹریل زونس بنانے ہوں گے، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن. جہاں تک میں کہہ رہا ہوں کہ وی آر ٹوٹلی بیسڈ آن دی پرائمری گڈس ایکسپورٹس ان دس ٹائم. ٹھیک ہے، آپ ویٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ایگریکلچر بیس کنٹری ہونے کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں، ویٹ بھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے امپروو ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم نے ٹیکنیکل ایریاز میں بھی جانا ہے، اسمال مینوفیکچرنگ گڈس پہ کام کرنا ہے. جیسے آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دی چائنا دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بھی فوکس کیا. دے آر انیشلی ڈیپینڈنٹ آن دی ایگریکلچر سیکٹر اینڈ دین گریجولی انہوں نے کیا کیا، اپنی ڈپینڈنسی نیچرل ریسورسز پہ کم کی. آپ جتنی اپنی ڈپینڈنسی کو نیچرل ریسورسز سے کم کریں گے آپ کی کلائمیٹ چینج کا ایشو ختم ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. سو ویورس، یہ تھے ڈاکٹر رضوان اختر. تو ملتے ہیں آپ سے نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. ٹل دین، may Allah bless you all.